جب میرے باپ نے اپنی 4 سالہ بچی کی کرو کے دے مسائل چھوٹی سی قربت پہ ماں نے کہا اٹھو سکینہ چلے کربلا زندہ سے جاتا ہے اب قافلہ اٹھو سکینہ چلے کربلا مجھے شاہزادی تمہاری قسم نہ رکھوں گی زندہ سے باہر قدم ارے سفر کی اب ہوتی ہے تیاریاں ہماری میں بیٹھے ہیں اہل حرم غربت کا میری تمہیں واسطہ اٹھو سکینہ چلے کربلا ارے وہ پہلے کے جیسی تو غربت نہیں اے بیوی ہماری وہ حالت نہیں ارے تمہیں شامیوں سے اب اے میری جان کفن مانگنے کی ضرورت نہیں لو مل گئی ہے تمہاری رضا اٹھو سکینہ چلے کربلا چھوٹی سی تربت پہ ماں نے کہا اٹھو سکینہ چلے کربلا ایک منظر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تمام روزے عاشور جب جناب ہمارا حسین اپنے گود میں جناب علی کا لاشا لیے ہوئے خیمے تک آئے تھے جناب ام رباب آئی امام نے رباب کو بتایا اس کے بعد امام جب خیمے کی پشت پہ گئے ہیں جناب علی اصغر کے لاشے کو بتایا یہ رباب منظر دیکھ گئے اس کے بعد جب اشقیاء نے سر گھٹا ہے تو جناب رباب یہ بھی منظر دیکھ رہی سنیں جناب رباب کی بے بسی کہ مجھے یاد اصغر کی ہے بے بسی ارے لحد سے وہ میت نکالی گئی ارے مجھے یاد اصغر کی ہے بے بسی لحد سے وہ میت نکالی گئی ارے اکیلے میں رہنے نہ دوں گی تمہیں بھروسہ نہیں شامیوں کا کوئی ارے رہتے ہیں چاروں طرف اشقیاء اٹھو سکینہ چلے کربلا چھوٹی سی تربت پہ ماں نے کہا اٹھو سکینہ چلے کربلا اللہ محمد محمد صلی اللہ بر محمد وآل محمد صلوات عاطف بھائی منا بابا کا ساتھ دے لیں گے دونوں آدمی مل کر کے پڑھ لیں گے ایک نعرہ بلند صلوات
جلدی جلدی اندر آ پھیلا ہوا ہے ہر طرف بن میں اندھیرا چھا گیا ہے ایک یتیمہ جس کا دامن جل چکا ہے ان کانوں سے مسلسل بہہ رہا ہے ہائے بابا کہہ کے روتی جا رہی ہے اور مقتل سے صدا یہ آ رہی ہے یا بنیا یا سکینہ آ میری جان سکینہ ہر طرف جنگل میں چھایا ہے اندھیرا تو کہیں بن میں بھٹک جائے نہ رستا میری اس آواز کا لے کر سہارا اے میری بیٹی میری جانب چلی آ یا بنیا یا سکینہ چین سے سونا میسر اب نہ ہوگا آج سے یہ خاکی بستر ہے تیرا یہ اذیت تھا سفر لمبا ہے بیوی آ ذرا کچھ دیر میرے پاس سو جا یا بنیا یا سکینہ آ میری جان آ سکینہ اے یتیمہ اے میری غمخوار آ جا اب کہاں ہوگا تیرا دیدار آیا پھر کہاں پاؤں گا میں تجھ کو پیاری تجھے جی بھر کے کر لوں پیار آجا یا بنیا یا سکینہ کر رہی ہے تو میری غربت کا ماتم کر رہا ہوں میں تیری حالات کا ماتم آ میری لگتے جگر آپاس میرے مل کے ہم دونوں کرے فرقہ کا ماتم یا بنیا یا سکینہ
ہو گئی حیران تھا منظر ہی ایسا دیر تک تو یہ سمجھ پائی نہ کیا لاج پر ہے تیر یا تیروں پہ لاشا چیخ کر رونے لگی وہ غم کی ماری باپ کے تلووں پہ منہ لگ کر پکاری بابا بابا آپ کیا بچھڑے قیامت آ گئی ہے ظلم ہے جورو جفا ہے بے بسی ہے آگ ہے جلتے ہوئے خیمے ہے بابا خوف سے سہنے ہوئے بچے ہیں بابا بے نگاہ بے آسرا اہل حرم ہے ظالموں کے تازیان اور ہم ہیں ہر نفس ہم کو ستایا جا رہا ہے جس کا جی چاہے وہ آ کر جس کا جی چاہے وہ آ کے مارتا ہے نہ تسلی نہ دلاسا دے رہا ہے جو بھی آتا ہے وہ ایذا دے رہا ہے کیا یتیمی کا یہی مطلب تھا بابا آپ کا قاتل مجھے مارے نوازا اٹھی کے دیکھو میری حالت کیا ہوئی ہے آپ کی پیاری سکینہ رو رہی ہے اے ندیم اس غم زدہ کے بین سن کر لاش سرور کی طرف اٹھی زمین پر تیسدا شہنے یہ وقت امتحان ہے صبر کر بس صبر کر اے میری دختر یہ تھے جناب حسن محمد صاحب تھے بہت اچھے طریقے سے بیانیہ کلام پیش کر رہے تھے اب میں بغیر کسی تمہید کے گزار ہوں جناب منا بابا اور عاطف صاحب سے کہ وہ آئیں اور سوستانی کے فرائض کو انجام دیں آپ حضرت سے گزارش ہے نعرہ بلند سلوات ارشاد سن
होता
اندر آ جائیے، جو بھی حضرات باہر ہیں وہ اندر آ جائیں۔ اب میں بغیر کسی تمہید کے گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا رضوان حیدر صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے علم کی روشنی سے ہم سب کے اذہان عالیہ کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مولانا موصوف کا استقبال نعرہ بلند سلوات سے رحم اللہ ومقدار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الكرام النبي الأمجد المصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المرحومين. صلاة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. اس خمسے کی یاد اپنی مجلس ہے عربی دن اور خبردار کی درست میں لگے ہوئے ہیں. موضوع بہت حساس ہے اور ایسے موضوعات پر گفتگو عموماً نہیں ہوتی ہے. اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ مجلس کے بعد لوگوں میں آپس میں جو ڈسکس ہوتا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگ باتوں کو سن رہے ہیں. اور یہ جو مجلس ہے نا، اسے سننے کی حد تک آج وہاں سے جو برادران گفتگو کر رہے تھے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. نتیجہ یہ کہ بات پہلے لوگوں تک پہنچے، ابلاغ تو ہو، بات پہنچے گی. اچھا، عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جسے پوری طاقت سے پڑھی جاتی ہیں اور کچھ ہم پڑھتے ہیں، کچھ آپ پڑھتے ہیں، اور پھر مجلس کے بعد ڈسکس نہیں ہوتا ہے. میرے خیال سے مجلس چاہے ٹھیک ہو چاہے آہستہ ہو، اگر مجلس کے بعد ڈسکس ہے البتہ پازیٹیو، اگر ڈسکشن ہے تو سمجھ لیجیے آپ مجلس سن رہے ہیں اور کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ موضوعات گفتگو نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہماری فیملی کے موضوعات کے اوپر عام طور سے لوگ بات نہیں کرتے ہیں، کیونکہ کلن سماجی موضوع ہے، سوشل موضوع ہے، لہذا گفتگو نہیں ہوتی ہے. بات یہاں تک پہنچی ہے کہ اسلام میں جو نظام خانوادہ ہے وہ بالکل الگ ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ ایک ایسے نظام میں گرفتار ہو چکے ہیں کہ جس سے نکل کے باہر نکلنا بہت مشکل ہے. ہمارے پاس جو نظام ہے، ہم دوسری قوموں کے درمیان رہتے ہیں اور ہم نے ان سے بہت چیزیں حاصل کی. شادی بیاہ میں دولہا ان کا جیسا بنا لیا، دلہن ان کی جیسی بنا لی. رسومات آپ جانتے ہیں بہت سے رسومات. میں نے
عرض کیا کہ ہمارے پاس شادیوں میں 99.5% رسومات ہیں جو ہماری نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے. ممبر سے بولے ممبر اس کے لیے نہیں بنایا گئی، ممبر میں ہدایت پڑھیے. تو مشکل یہاں پر تو کہاں کہا جائے کس کی زبان میں طاقت ہے اور کس کے منہ میں زبان ہے جو ہمارے پاس ہونے والے رسومات کے خلاف آواز بلند کرے. غیر اسلامی رسومات شادیاں ہوتی ہیں. دیکھیے آپ، میں نے پہلے وقت کیا تھا نا کہ شادی کارڈ ہمارا فیک ہوتا ہے. زیر سرپرستی ہمیں زمانہ لکھا ہوتا ہے، زیر سرپرستی امام زمانہ. انصاف سے بتائیے کہ جو بڑا ہمارے پاس شادی ہوتے ہیں وہ امام زمانہ کے سرپرستی ہو سکتے ہیں؟ جو اسراف ہوتا ہے، جو بدتمیزیاں ہوتی ہیں، جو بے حجابیاں ہوتی ہیں، امام زمانہ کے سرپرستی میں پروگرام ایسا نہیں ہوتا. اور میں بات کو اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جب شادی ہوتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے امام سے ہمارے مجلسوں میں آتے ہیں. نہیں، ہمارے امام ہماری غم کے ساتھ ہماری خوشیوں بھی شریک ہوتے ہیں. قرآن سے مشہور واقعہ جو تھے امام کا کہ آیا مولانا میرے بیٹی کی شادی تشریف لائیے گا، بولے آپ میرے گھروں آئیں گے. امام گئے اس کے یہاں. لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہمارے جب شادیاں ہوتی ہیں تو شادی آنے کے بعد ایک بورڈ لگا دیا سب کے لیے انٹری امام زمانہ کے لیے نو انٹری. امام زمانہ کے لیے نو انٹری. کیوں؟ اس لیے کیا جو بے پردگی یہاں ہو رہی ہے امام زمانہ باہر سے نہیں. یہ جو اختلاف ہو رہا ہے امام زمانہ باہر سے چلے جائیں گے. تو ہم نے نظام کو بدل رکھا ہے، ہم نے دوسروں سے بہت چیزیں لے رکھی ہیں. جبکہ اصل یہ تھا کہ ہمارے پاس اسلام ایک ایسا سالڈ مذہب ہے، اگر ہم اسلام کے اوپر عمل کیے ہوتے تو دوسرے لوگ ہم سے لیے ہوتے اور ان کے اندر اسلام کی روح پائی جاتی. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دوسروں سے کیا ہے، اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اس سے نکلنا ہم کو بہت مشکل ہے. دیکھیے عراق میں پورے عرب کنٹری میں کہیں بھی یہ سسٹم نہیں ہمارے پاس ہے. جوائنٹ فیملی کہیں ہے ہی نہیں. آج ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو بڑے سوال پیدا ہوتے ہیں، ایسا ہو تو کیا ہوگا، یہ ہوگا. یہ ہے تو اس لیے ہے کہ ہم اس نظام میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کے بھی غریب امیر ہیں، ان کے بھی ایک لڑکے 2 لڑکے اور 4 لڑکے 5 لڑکے ہیں، سب جگہ مسائل ہیں. لیکن جوائنٹ فیملی صرف ہمارے پاس. ایک بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑا مسئلہ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سب سے اہم چیز کسی بھی فیملی کے بنیاد میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، 2 پلر ہوتے ہیں، ایک شوہر اور ایک بیوی. بیوی اور شوہر مل کے ایک فیملی کو تشکیل دیتے ہیں. ان دونوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ ان دونوں کو اس طرح ہونا چاہیے کہ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. ہم نے ان دونوں کے درمیان محبت اور رحمت قرار دیا. ایک دوسرے کے ساتھ شریک حیات کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے پاس مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس امیدیں زیادہ ہیں، توقعات زیادہ ہیں. ہر لڑکی چاہتی ہے ہمارا شوہر کروڑپتی ہو، نوکر چاکر ہو، گاڑی بنگلہ ہو. سب چاہتا ہے. چاہنا اور ہے، مل جانا اور ہے. اس چمن میں گل بوٹے خون سے بھی نہاتے ہیں، سب کو ہی گلابوں کی قسمتیں نہیں ملتی. مشکل کہاں ہوتی ہے؟ مشکل یہاں ہوتی ہے کہ جب ہم خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے دیکھیے غور کیجیے، بس میں شامل کروں گا. ایک ہے ہماری ضرورت اور ایک ہے ہماری خواہش. ایک پوری غلط ہو ایک ہے ضرورت اور ایک ہے خواہش. ضرورت پوری ہو جاتی ہے لیکن خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی. ہم جب ضرورت کو پوری کرنے کے ساتھ ساتھ خواہشیں پوری کرنے کے چکر میں پڑتے ہیں تو پریشان رہتے ہیں. خواہشیں پوری کرنے کے چکر پڑتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ پریشان ہوتے ہیں. خواہش کبھی انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں. 2 گز زمین بھی چاہیے 2 گز کفن کے بعد. ہاں، اس کی خواہش کبھی پوری نہیں. کتنی اچھی بات کسی نے کہی، کیا اچھی بات کسی نے کہی کہ میں پیدل چلا جا رہا تھا اور بازو سے نکل گیا سائیکل پہ.
ہیں کتنی اچھی بات ہے، میں پیدل پریشان ہوں، اب وہ سائیکل پہ نکل گیا، اللہ نے نوازا، سائیکل ہو گئی میرے پاس۔ اب میں سائیکل پہ چلا جا رہا تھا، پینڈل مار رہا ہوں پسینے پسینے، وہ بازو سے چلا بڑھ کے موٹر سائیکل چلا گیا، ہیں یار میں تو سائیکل پہ ہوں، پینڈل مار رہا ہوں، تھکے جا رہا ہوں، وہ تو کتنا سے موٹر سائیکل چلا گیا۔ اللہ نے نوازا، سائیکل سے موٹر سائیکل پہ آئے، موٹر سائیکل سے جا رہے تھے، پوری توجہ جا رہے تھے، بارش شروع ہو گئی، ہم بھیگ کے شروع ہو گئے، وہ بازو والا کار میں چلا گیا، ہاں ہم لوگوں کے غریب آدمی موٹر سائیکل پہ ہیں، وہ کار میں جا رہا۔ انسان کی خواہشیں کبھی ٹک کے نہیں دیتی ہیں، ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش رہتی ہے، لہذا اے عزیز ضرورت پوری کرنے کی کوشش کیجئے، خواہش کو پوری کرنے کی کوشش نہ کیجئے۔ اور اب ہمارے پاس، کل اس کا سو رہا تھا ہمارے معصومائی سے، ہمارے پاس کیا ہے؟ سب کچھ ہے، ایک بڑا پرابلم کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم کبھی اپنے بچوں کو تیار نہیں کرتے ہیں۔ بچے کو جاب کرنا ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، پڑھائی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ہمارے پاس شادی کے لیے ایک نئی فیملی کو تشکیل دینے کے لیے کوئی پری میرج کورس نہیں ہوتا۔ لڑکوں کو جمع کر کے اور لڑکیوں کو جمع کر کے، جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، جو قریب شادیاں ہونے والی، ان کو ایک پری میرج کورس کرایا جائے۔ تمہیں ایک نئی زندگی شروع کرنے والے ہو، تمہاری آئیڈیل کیا ہے؟ کیا ہے تمہاری آئیڈیل؟ اور وہاں قناعت کا درس دیا جائے۔ کل کی مجلس آپ کو یاد ہے نا کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کی تنگ دستی پر صبر کرتی ہے وہ جناب فاطمہ کے ساتھ مشہور ہوگی۔ اپنی لڑکیوں کو بتائیں اگر تمہارے شوہر کی آمدنی کم ہے تو غم نہیں کرو، جو ملے یہ دیکھو حرام تو نہیں آ رہا ہے، حلال کی لا رہا ہے تو کم بہتر ہے اس حرام سے جو بہت زیادہ آ رہا ہے، ہاں اس حرام سے جو زیادہ آ رہا ہے۔ ہمارے پاس ہم جب بچوں کو بتائیں کہ علی کی سیرت کیا ہے، بچوں کو بتائیں کہ فاطمہ کی سیرت کیا ہے، تب سماج حسنی اور حسینی ہوگا۔ پوری کائنات میں جو آئیڈیل ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ علی ہمارے پاس ہیں، فاطمہ ہمارے پاس ہیں۔ آج پوری دنیا ہنگامہ کر رہی ہے، دیکھیے پاکستان میں کہاں ہنگامہ ہو رہا ہے، توہین صحابہ کے بل پاس ہو رہا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں بہت اچھا کیا، انہوں نے توہین صحابہ کا بل پاس کر کے بہت اچھا کیا، جو ڈھکی چھپی تھی سب ظاہر ہو جائے گی، جو بچی کھچی تھی نا وہ بھی ظاہر ہو جائے گی۔ ہاں وہ کہتے ہیں آپ صحابہ کو نہیں فالو کرتے ہیں، دو جملے سن لیجیے ہمیں کہتے پہلی بات تو ہم صحابہ کو فالو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہاں ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم سلمان کو مانتے ہیں، ابو ذر کو مانتے ہیں، میثم کو مانتے ہیں، مقداد کو مانتے ہیں۔ آپ سے ان کے فضائل نہیں پڑھے جاتے ہیں؟ آیت اللہ مرتضیٰ عسکری صاحب نے ایک کتاب لکھی 500 ڈپلیکیٹ صحابہ لوگوں نے بنا لیے، ہاں لوگوں نے انہوں نے تحقیق کیا، ریسرچ کیا، 500 اصحاب جو فیک ہیں، بنائے ہوئے ہیں۔ ہاں آپ اصحاب کو فالو نہیں کرتے ہیں، فالو کرنا اور ہے، ماننا اور ہے، عزت و احترام اور ہے۔ عزیز یاد رکھیے اصحاب نے واقعاً قربانی دی ہے، مکہ چھوڑ کے مدینے آ جانا، گھر بار چھوڑ کے آنا بڑی قربانی کی بات ہے، رسول کے ساتھ جنگوں میں جانا بڑی قربانی کی بات ہے، جنگوں میں شہید ہو جانا، زخمی ہونا سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جب بات اہل بیت سے کمپیئرنگ کی بات آئے گی، اب اگر ہمارے پاس باب مدرسۃ العلم ہے تو ہم وہاں کیوں جائیں گے؟ اب اگر ہمارے پاس تطہیر والے ہیں تو ہم وہاں کیوں جائیں گے؟ جب ہمارے پاس سپر موجود ہے تو دوسروں کو کیوں فالو کریں گے؟ ہاں یہی ہے کہ ہمارے پاس آل محمد ہیں، آل محمد کا کسی سے مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، کسی سے مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اب دیکھیے آل محمد کا گھر کا معاملہ کیا ہے، آل محمد کے گھر کا طریقہ ہے کیا؟ آج شب جمعہ ہے، چونکہ ایام اعزاں اس لیے دعائیں حدیث قصہ نہیں ہوئی، ورنہ عام طور سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہر شب جمعہ حدیث قصہ پڑھتے ہیں۔ حدیث قصہ کیا ہے؟ مجھے تفسیر نہیں عرض کرنا ہے، صرف 2 جملے عرض کرنا ہے آپ سامنے۔ حدیث قصہ معصوم عالم کے گھر کی ایکٹیویٹی ہے، اور جناب فاطمہ کے
بیڈ روم کی رپورٹ ہے جو باہر ہو رہی ہے. اللہ اکبر. عظمت آل محمد صلوات. آج لوگ جو ہے وہ کنفیوز ہیں, پریشان ہیں. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کچھ سمجھ میں نہیں کیا کرنا ہے. کبھی ان کو رضی اللہ کہتے ہیں, کبھی ان کو رضی اللہ کہتے ہیں, کبھی اہل بیت پہ جاتے ہیں, کبھی صحابہ پہ جاتے ہیں, کبھی ان کی کمی نکالتے ہیں, کبھی ان کے. پریشان کنفیوز کیا کریں. حقیقت امر یہ ہے, حق و باطل ہمارے پاس ظاہر ہے. آل ابو سفیان اور آل ابو طالب میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہاں, آل ابو سفیان نے ہمیشہ دین کی جڑیں اکھاڑنے کا کام کیا. آل ابو طالب نے ہمیشہ دین کی جڑوں میں اپنا خون دیا ہے. دونوں میں زمین و آسمان. آل نبی اور آل سفیان دونوں میں ہے فرق نمایاں. عالم عالم, جاہل جاہل, ہادی ہادی, شیطان شیطان. ہاں, کتنا فرق ہے دونوں میں. یہ ہدایت کے لیے آئے, روشنی کی رضی دوری دنیا کے اندر, نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر دی. اور وہ کیا کیا, انہوں نے قرآن کو نیزے پر بلند کر دیا. کتنا فرق ہے دونوں میں. چادر تطہیر میں کہتا ہوں پورے قرآن کی سب سے عظیم آیت تطہیر ہے. اس لیے کہ پورا قرآن نازل ہو گیا, پیغمبر نے تنہا اپنا برداشت کیا اور حاصل کیا. لیکن جب آیت تطہیر کے نازل ہونے کا وقت آیا تو اب پیغمبر اکیلے نہیں ہیں. چادر کے نیچے فاطمہ تم بھی آ جاؤ, حسن حسین تم بھی آ جاؤ, علی تم بھی آ. اتنی عظیم آیت ہے کہ اب پیغمبر کے اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے. لیکن اب دیکھیے فیملیاں بنتی ہیں. ابو سفیان کی فیملی اور ہے, ابو طالب کی فیملی اور ہے. اب میں آپ کو سامنے عرض کروں, ایک سنی نے شعر پڑھا, وہ کہتا ہے ایک بھتیجا, پوری توجہ, ایک بھتیجا, ایک بیٹا, ایک بہو, دو نور عین. اور بھائی سنیے غور سے, ایک بھتیجا, ایک بیٹا, ایک بہو, دو نور عین. چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے. تو اس فیملی کا مقابلہ کون کرے گا؟ ابو طالب کی فیملی کا مقابلہ کون کرے گا؟ ہاں, ابو سفیان کی فیملی سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں؟ نو کے نیزہ پر قرآن پڑھنے والے اور ہیں, اور نو کے نیزہ پر قرآن بلند کرنے والے اور ہیں. آپ کہتے رہیے, آپ نظر انداز کرتے رہیے, لیکن ہمارے پاس ہمارا موقف سالڈ ہے. ایسی فیملیاں ہمارے سامنے ہیں. تو ایسے میں ہم کس کو فالو کریں گے؟ ہم اہل بیت کو فالو کریں گے, جن کے لیے طہارت کی ذمہ داری. اللہ اکبر. لوگوں نے زندگیاں کھپا دیں, بڑے بڑے محدث مفسر, آپ تعجب کریں گے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم, اتنی بڑی کتاب لکھی گئی. ابو ہریرہ پیغمبر اسلام کی وفات کے 6 مہینہ پہلے مسلمان ہوئے. آپ دیکھیے تاریخ کے ناانصافیاں, 6 مہینہ پہلے مسلمان ہوئے. مولا علی زندگی کے 4 سال سے پیغمبر اسلام کے ساتھ ہیں. آپ تصور کریں کہ ایک شخص جو 4 سال کی عمر سے رسول کے ساتھ ہے وہ کہاں, اور ایک شخص جو 6 مہینے پہلے مسلمان ہو وہ کہاں. اب آپ پڑھیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو, ابو ہریرہ سے ہزاروں میں روایتیں ہیں اور علی سے کل 200 روایتیں ہیں. یہ ناانصافی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل دیکھ کے آ رہا ہے کہ تم کس کو فالو کرنا ہے تو کس کو چھوڑنا چاہتے ہو. اہل بیت کی دشمنی میں اتنے اندھے ہو گئے کہ علی کی روایتیں ان کو دکھائی نہیں پڑتی. یہی وجہ ہے کہ آج بھٹک رہے ہیں, دھوکے کھا رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں. تو ایسی فیملی بنائیے جو علی والی فیملی ہو. اہل بیت کا کیا ہوتا ہے؟ حدیث سے پڑھیے, حدیث کے سامنے میں نے ابھی عرض بھی کیا تھا. کیا ہوتا ہے کہ حسن حسین گلی میں کہیں گئے ہوئے ہیں, گھر میں آتے کیا کہتے ہیں, السلام علیکم یا اماں, مما آپ کو میرا سلام. اپنے بچوں کو سکھائیے باہر سے گھر میں آئیں تو گھر والوں کو سلام کیا کریں, ہے نہیں؟ کتنی بار ایسا ہوتا ہے
کہ بچے جب مجلس کر کے آتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں مجلس میں کیا پڑھا گیا؟ کبھی ایسا ہوا؟ روایت پڑھی جاتی ہے، پھر وہی بات، ہمارے پاس مجلسوں میں کیا نہیں پڑھا جاتا، لیکن اوپر پڑھایا جاتا ہے، اوپر نکل جاتا ہے، گراؤنڈ پہ لے کے نہیں آتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ مولائے کائنات گھر میں آئے، معصوم عالم نے فرمایا آج بابا نے مسجد میں یہ بیان کیا۔ فاطمہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا میرا بیٹا حسن بیٹھ کے باتیں سنتا ہے، بیٹھ کے بچوں کو مجلس میں لے کے آئیے، ساتھ میں اپنے پاس بٹھائیے، پوری توجہ، اپنے پاس بٹھائیے اور کہیے دیکھو کیا پڑھا جا رہا ہے، اور جب بچے گھر جائیں تو گھر والوں کو بتائیں کیا پڑھا گیا۔ میرا بیٹا حسن مسجد میں جاتا ہے اور بابا کی تقریر سنتا ہے اور آ کے مجھے بیان کرتا ہے۔ یہ اہل بیت کے گھر کی سیرت ہے کہ جب کہیں اچھی باتیں بیان ہوں تو گھر میں آ کے اس کو بیان کیا جائے۔ بابا جی بلند صلوات۔ مولا نے فرمایا کہ میں بھی چاہتا ہوں جب میرا بیٹا آ کے بیان کرے تو میں بھی سنوں۔ ایک دن کیا ہوا، مولا علی تھوڑا جلدی نکلے مسجد سے اور آ کے پردے کے پیچھے سنتے، روایت ہی سنتے ہیں آپ، بیٹھ گئے۔ امام حسن آئے، ماں نے پوچھا بیٹا بابا نے کیا بیان کیا؟ اے عزیز، جس دن ہم اپنے بچے سے پوچھنے لگیں گے بیٹا مجلس میں کیا بیان کیا گیا، اس دن ہمارا گھر فاطمی ہو جائے گا، اس دن ہمارا گھر فاطمی ہو جائے گا۔ ہم کبھی پوچھتے ہیں کیا پڑھا گیا؟ نہیں پوچھتے ہیں۔ لہذا اب پوچھیں تبرک کیا بٹا، اخنی پلاؤ تھا کہ بریانی تھی؟ اب ٹھیک ہے، اخنی پلاؤ، تبرک بہت اچھی چیز ہے، تبرک تو بہت اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد کیا بتاؤں، وقت نہیں میرے پاس، میں آپ سامنے، تبرک میں شفا ہے، تبرک میں شفا ہے، لیکن وہ شفا جسم کے لیے ہے، جو بات بیان کی گئی آیت اور روایت وہ روح کے لیے شفا ہے۔ اس کو پوچھیے اپنے بچوں سے۔ اور امام حسن نے جب بیان کرنا شروع کیا تو زبان میں ذرا لکنت ہوئی۔ دیکھیے اہل بیت گھر کے بچے کیسے ہیں، لکنت ہوئی۔ کہا مما لگتا ہے کوئی بزرگ میری بات کو سن رہا ہے، کوئی بزرگ میری بات کو سن رہا ہے۔ مولا علی نے پردہ ہٹایا، آ کے امام حسن کو اپنے کلیجے سے لگایا، اے میرے لال تیری ماں فاطمہ ہے، تیرا جد رسول ہے، تیرا باپ علی ہے، تو حسن حسین کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے بچے، دیکھیے بچے اسکول پڑھنے دیجئے، کالج جا رہے ہیں جانے دیجئے، لیکن ایک اٹیچمنٹ دین سے ان کا ہونا چاہیے۔ فیملی کیسے اچھی ہوگی؟ فیملی میں دین ہوگا تب وہ اچھی ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں بچوں کو کھانا کھلا دیا، ٹفن کا انتظام کر دیا، اچھے کپڑے پہنا دیے، موٹر سائیکل دلا دی، سائیکل دلا دی اور تربیت ہو گئی۔ تربیت کے لیے اہل بیت کی سیرت بہرحال ضروری ہے، اور انہی مجلسوں میں جو واقعے بیان ہوتے ہیں، انہی واقعے میں جس پر آپ کو واہ واہ کرتے ہیں، وہی واہ واہ کے واقعے کو گھر لے کے جائیے، اور انہی کو اپنے بچوں پر دیکھیے۔ ہم اہل بیت کے یہاں ایسا ہوتا ہے، ہمارے پاس بھی ایسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ گھر میں عورتوں کا کردار بہت اہم ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں؟ شریک حیات ہیں۔ بیوی ہم کو معلوم ہے کیا ہے، اب چونکہ وقت نہیں ہے، جب ہم کو شادیاں کرنا ہو تو پہلے اپنی نیتوں کو صاف کیجیے۔ سب سے پہلا مرحلہ فرسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ فرسٹ اسٹیپ نیتوں کو صاف کیجیے۔ مال نہیں ڈھونڈیں گے، پارٹی نہیں ڈھونڈیں گے، کیا ڈھونڈیں گے؟ دین تلاش کریں گے، ٹھیک؟ دین تلاش کریں گے۔ میں نے پہلے دن روایت سنائی تھی کہ آپ دین ڈھونڈیں گے تو اللہ آپ کو مال بھی دے گا اور جمال بھی دے گا۔ سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ فیملی میں ایسے حالات بنائیے کہ ایک دوسرے کے دل صاف ہوں، کسی کے لیے بغض نہ ہو۔ آج میں آپ کو نئی تجربہ ہے، میں پورے ہندوستان میں کلاسیں رہ چکا ہوں، جا کے دیکھیے عورتوں کے، تمام عورتوں کے دل خون ہیں، اور یہ بہت مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل ہے۔
لہذا ہم ایسے اسباب فراہم کریں کہ دل کیا ہوں، صاف ہو۔ پھر اس کے بعد جب ری ایکشن ہوتا ہے، ہر عورت پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہے، ہر عورت سمجھدار نہیں ہوتی ہے، ہر عورت برداشت کرنے والی نہیں ہوتی ہے۔ ربڑ ہوتا ہے، ربڑ کھینچیے آپ، اس کے بھی کھینچنے کی ایک حد ہوتی ہے، مطلب جا کے ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت برداشت کرنے والی ہے تو اس کو بیوقوف نہ بنائیے۔ اگر کوئی عورت زبان کے روایت کے جملے ہیں، جہنم میں اکثریت کون ہوگا؟ صاحب اکثریت کون ہوگا؟ عورتیں ہوں گی۔ اب سنیے، یہ جو اکثریت عورتوں کی ہوگی، ان میں سے بھی اکثریت وہ ہوں گی جو اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ اسی لیے پیغمبر اسلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کچھ نصیحت کیجئے، فرمایا زبان کو کنٹرول دو۔ کہا اور فرمائیے، کہا زبان کو کنٹرول، جی رسول اللہ، کہا اور فرمائیے، کہا زبان کو، اگر زبان کنٹرول میں ہے تو جنت واجب ہے، نہیں زبان کیا کرے گی؟ رہ کے شوہروں کو ٹارچر نہیں کریں، شوہروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ بچے جب گھر میں اپنے والدین کی محبت کو دیکھیں گے تو محبت سیکھیں گے۔ جس دن بیوی نے اپنے شوہر کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کی، اس دن اس نے اپنے بچوں کی تباہی کا سامان کر دیا۔ تربیت کے پورا باب ہے، بنی اسرائیل کا زمانہ ہے۔ ایک شخص نے اپنے مرتے وقت، بہت سی دولت تھی، اس کی 2 بیویاں، ایک بیوی سے 2 بچے، ایک بیوی سے ایک دوسرا چھوٹا بچہ۔ کہا میں نے اپنی ساری دولت اپنے ایک بچوں کو دی، ایک کو دی بس، اور یہ کہہ کے مر گیا۔ مرنے کے بعد جھگڑا ہو گیا، پوری توجہ، جھگڑا ہو گیا کہ ایک ہی کا ہے، کس کا ہے یہ لوگ گئے قاضی کے پاس، قاضی صاحب مسئلہ ایسا ایسا ہے۔ کہا تمہارا مسئلہ اتنا خطرناک ہے، میرے سے حل نہیں ہوگا، آپ جائیے، وہ 3 بھائی جو ہیں وہ ان کے پاس جائیے، وہ آپ کو مسئلہ بتائیں گے۔ وہ گئے ایک بھائی کے پاس، اپنا مسئلہ بیان کیا۔ وہ بھائی اچھا خاصا ہٹا کٹا جوان، بولے دیکھیے ایسا ہے کہ اس مسئلے کا حل میرے بڑے بھائی بتائیں گے آپ کو۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ فلاں جگہ رہتے ہیں۔ یہ لوگ گئے بڑے بھائی کے پاس، بڑے بھائی کے پاس گئے تو کیا دیکھا وہ چھوٹے سے بہت بڑا لگ رہا ہے، آدھے بال کچے، آدھے بال، سمجھے آپ؟ نہیں بالکل اس کو الٹا ہے، سوری، جو سب سے بڑا تھا وہ گیا تو کیا دیکھا، اس کا میرے چھوٹے بھائی کے پاس جائیے، ان کے پاس گئے، کہا اس کا مسئلہ میرے سب سے چھوٹے بھائی کے پاس ہے، اور ان کے پاس گیا، دیکھا ایک دم بوڑھا۔ کہا سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جو سب سے بڑا ہے وہ جوان ہے اور جو سب سے چھوٹا ہے وہ سب سے پہلے یہ مسئلہ کیا ہے؟ کہلے مسئلہ یہ ہے کہ جو میرا بھائی سب سے بوڑھا دکھائی پڑتا ہے اس کی بیوی بڑی بدتمیز ہے، اپنے شوہر کو بہت ٹارچر کرتی ہے، اس لیے اس کے اندر بڑھاپا کوٹ کوٹ کے بھر گیا، چھوٹا ہونے کے باوجود بھی۔ جو بیچ والا ہے نا، جو بیچ والا ہے، اس کی بیوی کبھی خوش کرتی ہے کبھی ناراض کرتی ہے، لیکن الحمدللہ میری بیوی مجھے ہمیشہ خوش رہتی ہے، اس لیے میں بڑا ہو کے بھی سب سے چھوٹا دکھائی پڑتا ہوں۔ گھر میں بیویاں، پیغمبر کی روایت سنیے، پیغمبر اسلام کی روایت ہے کہ ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ میری ایک بیوی ہے، جب میں کہیں جاتا ہوں تو مجھے دروازے تک چھوڑنے آتی ہے، خدا حافظ کہتی ہے، دعا دیتی ہے، سلامت جائیے سلامت آئیے۔ جب میں آتا ہوں تو دروازہ کھولتی ہے، مسکرا کے میرا استقبال کرتی ہے اور مجھے گھر کے اندر بلاتی ہے، میری خدمت کرتی ہے، اور جب مجھے غمگین دیکھتی ہے تو پوچھتی ہے، اے میرے شوہر نامدار تمہیں غم کا ہے، بات کا ہے، دنیا کا غم ہے کہ آخرت کا غم ہے؟ اگر دنیا کا غم ہے تو اللہ تمہارے غم کو دور کرے، اور اگر آخرت کا غم ہے تو اللہ تمہارے غم میں اضافہ کرے تاکہ تمہاری عاقبت بخیر ہو۔ اب اسٹیٹمنٹ سنیے، پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ کارندے اس روئے زمین پر ہیں جو خدا کا کام کرتے ہیں، ان خدا کے کارندوں میں سے ایک کارندہ تیری بیوی ہے۔ ہاں عزیز یاد رکھیے، خانوادے کے ایک ایسی فیملی، میاں ہے، بیوی ہے اور بچے ہیں، دین ساتھ رکھیے،
نماز کا وقت آپ یاد رکھیے. ہم عملی تربیت کب ہوگی؟ نماز کا وقت ہوا، اگر ماں اپنا کام میں لگی ہوئی ہے تو بچے سمجھیں گے کہ نماز کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن نماز کا وقت ہوا اور ماں اگر مصلی پر آ گئی تو بچہ سمجھے گا کہ وہ چیز ہے جو سب چیزوں سے بہتر ہے، سب چیزوں سے امپورٹنٹ ہے. عملی تربیت کرنا ہوگا. کسی حکیم سے کسی نے پوچھا بھائی صاحب تمہارے بچے اتنے اچھے کیسے ہو گئے؟ کہنے کہ میں اچھا ہو گیا، میں نے خود کو اچھا کر لیا، میرے بچے اچھے ہو گئے. ہم بس آخری جملے آپ سمجھ لیجئے، ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں جو زمانہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. ہر طرف وائرس، ہر طرف بے دینی، ہر طرف مشکلات. ایسے زمانے میں اور ہم امام زمانہ کے ظہور سے بہت قریب جی رہے ہیں. ہاں آیت اللہ بہجہ سے کسی نے پوچھا، بولا ظہور وہ جلدی ہونے والا ہے، بہت جلدی انشاءاللہ آپ ظہور دیکھیں گے. ایسے میں کیا کرنا؟ ایسے میں اپنے بچوں کو ایسی تربیت کرنا جو امام کے چاہنے والے ہوں، ہیں امام کے چاہنے والے ہوں. شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت جو کرے گا، روایت ہے کہ اپنے امام زمانہ سے ملاقات کیے بغیر نہیں مرے گا. محمد وآل محمد صلوات. یہ کچھ چیزیں ہیں جو اپنے بچوں کو سکھائیے. سورہ یاسین شب جمعہ ہے، روزانہ ایک مرتبہ سورہ یاسین ضرور پڑھیے. سورہ یاسین قلب قرآن ہے. ہم قرآن سے کتنی دور ہیں. میں پھر آ چکی آخری مجلس سے پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج صحت کیجیے، رات میں بغیر وضو کیے نہیں سوئیں گے، اپنے بچوں کو وضو کرا کے سوئیں گے. روزانہ قرآن کی تلاوت ضرور کریں کہ چاہے ایک ہی صفحہ ہو. شب جمعہ میں کیا کہتے ہیں، شب جمعہ میں سورہ یاسین ضرور پڑھیں گے. سونے سے پہلے الحمد کا سورہ. کتنی عجیب بات ہے، قبرستان ہے، کتنے لوگ یہاں سو رہے ہیں جو ہمارے سورہ فاتحہ کے محتاج ہیں. ہاں ہمارے سورہ فاتحہ کے محتاج ہیں. پپا ہمارے نکل گئے، اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو ان کے لیے سورہ فاتحہ کم سے کم پڑھنا ہے. اپنے بچوں کو سکھائیے کہ رات میں سونے سے پہلے کیا کریں، دادا کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کے سوئیں. آج بچوں کو سکھائیں گے دادا کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں تو کل وہ آپ کے لیے پڑھیں گے. ہاں سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت شب جمعہ میں انسان کے عذاب قبر میں آسانی کا باعث بنتا ہے. چھوٹا سورہ ہے، بستر پہ لیٹیے، آیت الکرسی پڑھیے، پوری روایت ہے وہ. الہاکم التکاثر پڑھیے، تمام چیزیں یاد رکھیے. ایک امام زمانہ، کل میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہم کیسے لوگ تیار کر رہے ہیں. امام زمانہ کے سپاہی تیار کرنا ہے. ہمارے بچے، جناب مریم کی ماں نے نظر کیا پالنے والے، میرا بچہ ہوگا تو میں بیت المقدس کے لیے نظر کرتی ہوں اس کو. ہمارے بچے ہوں تو ہم نظر کریں، مولا ہمارا بچہ ہوگا تو امام زمانہ کے لیے نظر ہے آپ کو. ہاں امام زمانہ کے سپاہی پیدا کریں. کیسے پیدا ہوں گے امام زمانہ کے سپاہی؟ جب دین نہیں ہوگا، جب نماز اول وقت نہیں ہوگی، جب پاک و پاکیزگی نہیں ہوگی. میں اپنے تمام بچوں سے اور تمام ماؤں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو باہر کے کھانے ہیں، میکڈونلڈس، KFC، سمجھا، آپ ان تمام چیزوں کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کریں. اس کا وقت تو نہیں ملا ہمارے پاس. اور ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گے تو بچے ہماری خدمت کریں گے. آپ سمجھ لیجئے، وہ جو دیکھیں گے وہی کریں گے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کیا کریں، خدمت کریں تاکہ وہ ہماری کل کو خدمت کریں. اور امام زمانہ اللہ اکبر نجف اشرف ہے. نجف اشرف جو لوگ اللہ گئے ہیں، اللہ ان سب کی ذات کو قبول فرمائے، اور جو نہیں گئے ان کو نجف جانے کی توفیق عطا فرمائے. نجف اشرف کے پاس میں ایک مسجد، اس کا نام ہے مسجد سہلا ہے، مسجد سہلا، جہاں پہ روایت یہ ہے کہ شب چہارشنبہ میں امام زمانہ ضرور تشریف لاتے ہیں. اور جب انسان وہاں جاتا ہے تو وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. ایک شخص ہے، پہلے دیکھیے ایران وغیرہ، عراق وغیرہ میں
حمام گھر کے اندر نہیں ہوتے تھے، وہ عمومی حمام ہوتے تھے، وہاں لوگ نہانے کے لیے آتے تھے، اور کچھ لوگ وہاں پہ جاب کرتے تھے پیٹھ ملنے کا اور نہانے دھلانے کا۔ ایکسٹرا نام ہے اکبر دلاک، یعنی پیٹھ ملنے والا، وہ کسی کی پیٹھ مل لیا، وہ ایک آدھ دینار دے دیا اس کا۔ اکبر دلاک کے پابندی یہ تھی، ایک گروہ تھا جو ہر شب چہارشنبہ کو نجف سے نکلتا تھا اور جاتا تھا کہاں؟ مسجد سہلا، اور پوری رات وہاں عبادت کرتے تھے اور صبح میں چلے آتے تھے، جس میں بڑے بڑے آیت اللہ بھی تھے۔ اکبر دلاک کے والد ممی کا انتقال ہو گیا، پپا بہت بوڑھے ہو گئے، ان کو رہنا دھلانا سب کام ان کا تھا۔ تو انہوں نے پپا سے کہا پپا دیکھو ایسا ہے، میں آپ کی پوری ہفتے خدمت کرتا ہوں، ایک شب آپ پلیز مجھے دیجئے کہ میں کیا کروں، میں جا کے مسجد سہلا میں عبادت کروں۔ کہا بیٹا جاؤ کوئی بات نہیں ہے۔ تو ہر شب چہارشنبہ یہ گروہ کے ساتھ نکلتے تھے، پپا کو نہلا دھلا کے کھانا کھلا کے آپ سو جاؤ، ہم صبح آئیں گے، اور گروہ کے ساتھ آتے تھے۔ اس زمانے میں بہرحال زمانہ لائٹ کا نہیں تھا اور گاڑیوں کا نہیں تھا، لوگ پیدل چلتے تھے، چلے آتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، اچھا ہوتا یہ تھا کہ شب چہارشنبہ میں لوگ اکٹھا ہوتے تھے کہاں؟ امام کے صحن میں، اور پھر وہاں سے یہ گروہ چلتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، انہوں نے پپا کو تیار کر دیا، اب نکلنے ہی والے تھے کہ پپا کو ضرورت پیش آ گئی ٹوائلٹ کی، اب ان کو لے جانا، اور روایت میں لکھا ہے کہ انہوں نے کپڑا خراب کر دیا، تو بد چینج کرنا دھلنا اس میں یہ رہ گئے۔ کسی طرح آئے تو دیکھا کہ گروہ کیا ہوا ہے، چلا گیا ہے۔ مسلسل اکبر دلاک مسلسل امام کے ہاں پہنچنے والے اور وہاں عبادت کرنے والے تھے، لوگ کیا کرے گئیں گے بھائی۔ اکبر دلاک نے کیا کیا، جانا تو ہے، نکل پڑے، اکیلے نکل پڑے، پوری توجہ، اکیلے نکل پڑے۔ کچھ دور گئے، ایک خوف سا ہوا کہ کہیں کوئی مل جائے، کوئی لوٹنے کوئی مارنے والا۔ کچھ دور گئے، کچھ دور آگے بڑھے تھے کہ ایک مرتبہ کیا دیکھا، گھوڑے سوار آ رہا ہے، اللہ اکبر، اور چہرے پر نقاب ہے۔ جب قریب پہنچے، ایک کڑکدار آواز میں، اکبر دلاک کہاں جا رہے ہو؟ ان کی تو حالت خراب ہو گئی، تو آج معاملہ ہمارا صاف کریں گے انہیں۔ کہا جی وہ مسجد سہلا جا رہا ہوں۔ کہا تو کچھ کھانے کی چیز ہے؟ تو کھانے کا کچھ بھی کھانے کا نہیں ہے۔ کہ اپنی جیب میں دیکھو، جیب میں ہاتھ ڈالا تو کچھ کشمش نکل آئی دانے۔ اب مرتا نہ کر تو کرتا کیا، یہ ہے اللہ اکبر۔ کہتے ہیں انہوں نے ایک دانہ کشمش کا اٹھایا، یہ معمولی بات نہیں ہے، ایک دانہ اٹھایا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا اکبر دلاک علیک بالعود، علیک بالعود، علیک بالعود۔ عرب میں عود کہتے ہیں بوڑھے باپ کو، آواز دی، اے اکبر دلاک مسجد سہلا جانا ضروری نہیں ہے، بوڑھے باپ کی خدمت ضروری ہے، تم جاؤ اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرو۔ بوڑھے باپ کی، اکبر دلاک واپس آ گئے اور کہنے لگے جیسے ہی انہوں نے کہا، اور میں نے کہا کہ کون ہو سکتا ہے یہ، تھوڑی دیر میں کیا دیکھا وہ شخص غائب ہو گیا، سمجھ گیا کہ ہمارے امام تھے یہ، اللہ اکبر۔ گھر آئے اور اس کے بعد سے اگلے شب چہارشنبہ جانا ان کا بند، امام نے حکم دے دیا۔ جب 2-3 چہارشنبہ گزر گئی اور یہ اکبر دلاک نہیں آئے، تو جو وہاں کے مرجع تھے جو جایا کرتے تھے، کہا اکبر دکھائی نہیں پڑنے، کیا ہوا بھائی؟ بلایا گیا، اللہ اکبر۔ جب بلایا گیا تو اکبر دلاک نے کہا آقا قصہ ایسا ہوا ہے، ہم جا رہے تھے اور راستے میں ہمارے امام ملے، انہوں نے کہا کہ اکبر اپنے باپ کی خدمت کرو، مسجد سہلا جانے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے باپ کی خدمت کرو۔ انہوں نے اکبر دلاک کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھوں کو چوما، کہا اکبر دلاک تیرے باپ کی خدمت نے تیرے امام سے تیری ملاقات کرا دی۔ آپ دیکھیں یہ امتحان سخت ہے۔ ہاں آپ جائیے کربلا، انشاءاللہ سب کو کربلا جانا نصیب ہو، وہاں جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کے روضے کے اندر ایک الگ قبر بنی ہوئی ہے، آپ وہاں انشاءاللہ جائیے تو آپ کو 5 قبریں بڑی جو کربلا امام حسین نے بنائی تھی وہ ہے، امام سجاد نے بنائی تھی وہ ہے، چوتھے امام نے جو قبر بنائی تھی وہ 5 قبریں ہیں، اس کے علاوہ ایک قبر اور ہے۔ 5 قبریں کون سی ہیں؟ ایک قبر امام حسین کی ہے، ساتھ میں جناب علی اکبر کی،
ایک قبر گنج شہیداں، ایک قبر فرات کے کنارے جناب عباس کی، ایک قبر محلہ حر میں جناب حر کی، ایک قبر امام حسین کی قبر سے تھوڑے سے فاصلے پر کس کی ہے؟ اللہ اکبر، حبیب ابن مظاہر کی۔ پڑھیں سیرت اہل بیت، چوتھے امام آئے نا، بنی اسد تھے نا، قبریں بنائی گئیں، بنی اسد کی مدد سے چوتھے امام حبیب ابن مظاہر کو اسی گنج شہیدہ میں دفن کر سکتے تھے، لیکن سارے شہیدوں میں حبیب ابن مظاہر میں فرق یہ تھا کہ حبیب ابن مظاہر کو امام حسین نے خط بھیج کے بلایا تھا۔ اللہ اکبر، یہ خصوصی مہمان تھے۔ آپ اندر جائیے، ایک قبر الگ بنی ہوئی ہے اور لکڑی کا ڈھانچہ ہے۔ کس کی قبر ہے وہ قبر ہے ابراہیم مجاب کی۔ سنا قصہ ابراہیم مجاب کا؟ شب جمعہ ہے جانے گرامی قدر۔ یہ قصے اس لیے نہیں ہے کہ ہم خالی سن لیں اور مجلس ہو گئی ختم، نہیں، بدلیں خود کو، نظریہ بدلیں، سوچ بدلیں، رویہ بدلیں۔ ابراہیم مجاب کربلا کے پاس ایک گاؤں ہے جہاں وہ رہتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ، ان کے ماں باپ بوڑھے ہیں، شب جمعہ ہے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زمانے میں گاڑی اڑتی نہیں، غریب آدمی بیچارہ اپنے بوڑھے باپ کو کاندھے پہ اٹھا کے لاتے تھے، شب جمعہ امام حسین کی زیارت کراتے تھے۔ اگلی شب جمعہ ممی کا نمبر ہے، تو ایک شب جمعہ ممی، ایک شب جمعہ پپا اٹھا کے لاتے تھے۔ کہاں لاتے تھے؟ پیدل لے کے آتے تھے۔ مجاب کہتے ہیں جس کا جواب آئے۔ اللہ اکبر، بوڑھے ہو گئے ہیں، شب جمعہ آتے ہیں، خود بھی زیارت کرتے ہیں، ایک ہفتے پپا، ایک ہفتے ممی، یہ روٹین۔ ایک دن کیا ہوا، ایک دن ماں نے کہا، نمبر پپا کا تھا، ابراہیم کیا کرے، پپا کو لے کے گئے، کاندھے پہ لاد کے لے گئے، پیدل جانا پیدل آنا، گئے زیارت کرے، واپس آئے، رات بھی ہو گئی۔ واپس آئے تو ممی نے کہا، ابراہیم ایسا لگتا ہے کہ مجھے اگلی شب جمعہ نصیب نہیں ہوگی، ایسا لگتا ہے کہ مجھے اگلی شب جمعہ نصیب نہیں ہوگی۔ میرے بیٹا تم پپا کو یاد کرا کے لائے ہو نا، ذرا مجھے بھی یاد کرا دو۔ آپ تصور کیجیے کہ پیدل پپا کو رات کے لے جانا اور لے آنا، اچھا خاصا تھکے ہوئے تھے، لیکن ماں نے خواہش ظاہر کی۔ ابراہیم تھکے ہوئے تھے، ظاہر بات ہے، لیکن پھر ہمت کی، ماں کو اٹھایا کاندھے پر اور لے کے چلے، پیدل لے کے چلے، خستہ اور کوفتہ، رات بھی اچھی خاصی ہو گئی۔ ماں کو لے کے جب پہنچے امام حسین کے دروازے پر، کچھ زائرین، صبح جمعہ تھی، ابراہیم نے کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ سارے زائرین نے سنا، وعلیکہ السلام یا ابراہیم۔ ماں کو اٹھا کے لے کے آئے، سارے زائرین نے سنا۔ اس وقت سے ان کا ابراہیم کا نام ابراہیم مجاب پڑ گیا، کہ وہ ابراہیم جس کا جواب امام حسین نے ماں کی خدمت کے عوض میں۔ اور شرف کیا ملا، امام حسین کے روضے کے اندر، زری کے اندر، ان کے یہاں پاس میں ان کی قبر بنائی گئی، اور آج بھی لوگ ان کی زیارت کرتے ہیں۔ ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے۔ اپنے بچوں، اپنے گھر کے سسٹم کو ایسا رکھیں کہ جب ہمارے ماں باپ بوڑھے ہوں تو ہمارے گھر کی عورتیں ان کی خدمت کریں۔ اور پھر وہی آخری جملہ کہ آپ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی جوانیاں اچھی سے جینے دیں گے تو وہ ہمارے بڑھاپے میں ہم کو اچھے سے مرنے دیں گے۔ یہ جملہ یاد رکھیے آپ، بچوں کی جوانی کو اچھی جینے دیجئے تاکہ وہ اچھے سے ہم کو مرنے دیں۔ اے عزیز، بہت تھکے ہوئے ہیں آپ، میں اہتمام کروں گا آپ کی۔ آج چہلم کا دن تھا، میں نے عرض کیا کہ کربلا کے جو فیملیز تھیں، کتنی سالڈ فیملی تھی، کیسے خانوادے تھے وہاں کے اوپر۔ اور پھر میں عرض کرتا ہوں کہ کربلا کی ماؤں کو آپ جا کے پڑھیے، معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسے مسائل پڑھتا ہے جو ہماری معمولی اوچھی باتیں ہیں تو ان کی پہنچ سے بہت دور ہیں۔ وہ معرفت میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے صاحب، رباب، ام لیلہ، ام کلثوم، اور کیا کہتے ہیں ان شہداء کی مائیں اور ان کی بیویاں معمولی بات نہیں تھیں۔ کوفے میں حبیب ابن مظاہر ہیں،
حبیب نے مظاہر امام کا خط پہنچا تو کیا بولے؟ ارے دونوں بس کی بات ہے، کون جائے گا؟ کیا کہا اس بیوی نے؟ اس بیوی نے کہا حبیب فرزند رسول تم کو بلاتا ہے، تم آنا کا نہیں مارتے ہو، لو چادر اڑو میں جا کے خدمت۔ اللہ اکبر، یہ ہے کربلا کی مائیں۔ حسین کربلا میں شہید ہوئے، اور کربلا کے بعد انہی عورتوں نے دین کو بچایا ہے۔ آپ یاد رکھیے، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ ان کے خطبوں کو پڑھیے، کوفے کا خطبہ اور ہے، شام کا خطبہ اور ہے۔ بس یہ دو میں آپ کی مجلس تمام کرنا چاہتا ہوں۔ جناب زینب آج چہلم کے دن واپس کربلا پہنچی، اور قبروں کے نشان دیکھے، بلک بلک کے روئیں، بہت روئیں۔ میں کہتا ہوں کہ زینب کا کربلا سے کوفہ جانا، کوفہ سے شام جانا آسان تھا، لیکن پھر کربلا سے مدینہ جانا بہت بھاری تھا۔ ہاں، یہ بہت بھاری تھا، معمولی بات نہیں ہے۔ روایت میں لکھا ہے کہ 40 کے روز جابر ابن عبداللہ انصاری، عطیہ اوفی اور کچھ لوگ امام حسین کے زائر تھے، اور شام سے یہ قافلہ کربلا پہنچا، اور پہلی مرتبہ کربلا میں یہ زائرین تھے۔ اللہ اکبر، کس خلوص سے ان لوگوں نے زیارت کی کہ آج کروڑوں میں لوگ 40 میں کربلا پہنچ رہے ہیں۔ پوری تاریخ کو پڑھیے، کربلا نے بڑے دور دیکھے ہیں، بڑے ستم دیکھے ہیں، کتنی مرتبہ کربلا کو خراب کیا گیا، مٹایا گیا، پابندیاں لگائی گئیں، لیکن زائرین کبھی کم نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر، کبھی کم نہیں ہوئے، ہمیشہ سے لوگ جاتے رہے ہیں، اور کہاں کہاں سے پیدل آتے ہیں۔ آپ دیکھیے، کہتے ہیں ایران میں ایک مقام ہے مازندران، مازندران میں ایک شخص ہے جن کا نام ہے ملا عباس۔ ملا عباس ہر سال ایک کاروان تیار کرتے تھے، چلو بھائی چلتے ہیں کربلا، اور میں بھی دیکھ رہا تھا 1200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، نکلتے تھے، لوگ بیچ میں ساتھ ہوتے تھے، اور یہ قافلہ کربلا جاتا تھا اور زیارت کر کے آتے تھے۔ ایک سال جب موسم زیارت نزدیک آیا، جب یہ آتے تھے تو نوجوانوں نے کہا کہ ملا عباس چلیں گے آپ؟ کہا نہیں صاحب، اس سال میرے کو تھوڑا سا مشکل ہے، میں کربلا نہیں جا سکتا ہوں۔ آپ کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے پرابلم بتائی۔ نوجوانوں نے کیا کیا، اکٹھا کر کے ان کی مشکل حل، مالی مشکل حل کر دی۔ کہا عباس چلیے۔ ملا عباس کی مشکل حل ہو گئی۔ ملا عباس نے ایک پرچم اٹھایا اور کہا ہر کی دارت ہوس کرب والا بسم اللہ، آؤ جس کو کربلا چلنا ہے چلیں۔ ایک نوجوانوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ تیار ہوا ملا عباس کی سرکردگی میں، اور یہ چلے۔ راستے میں اور لوگ ایڈ ہوتے گئے، چلتے گئے۔ شب جمعہ ہے جانے کا میں قدر، شب جمعہ ہے، یہ لوگ کربلا کے قریب پہنچ گئے۔ اب تھوڑی ایک منزل رہ گئی تھی، رات ہو گئی، لوگ بیٹھے آرام کرنے کے لیے۔ ملا عباس نے باہر نکلے، اندر آئے، کہا نوجوانوں وہ روشنی دیکھ رہے ہو نا، وہ روشنی آقا حسین کے روضے کے گنبدوں کی روشنی۔ شب جمعہ ہے، تھوڑی دیر اور بچا ہے، تھکے ہو جانتا ہوں، تھکے ہو، اگر اللہ سب کی زیارتوں کو قبول فرمائے۔ لوگ نجف سے کربلا گئے، کہاں کہاں سے کربلا پیدل چل کے آئے۔ جو لوگ مشی کی ہیں جانتے ہیں کہ اس کی صحبتیں کیا ہوتی ہیں۔ ابھی اس دن ایک اسٹیٹمنٹ آتا تھا، ایک زائر کا، عرب تھا، اس کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے، تو رپورٹر اسے سوال کیا کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ تو جو جواب دیا نا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا آقا میں جو راستہ طے کر کے آ رہا ہوں نا، یہ راستہ بڑا آسان ہے، اسی راستے کو میرے مولا نے کن حالات میں طے کیا ہے۔ میرے ہاتھ تو کھلے ہیں، میرے لیے پانی کا انتظام ہے۔ میرے مولا اس راستے سے گئے تھے تو پیاسے تھے، ان کے بچے بھوکے اور پیاسے تھے۔ کہا جوانوں دیکھ رہے ہو، یہ جو روشنی دکھ رہی ہے نا، یہ آقا حسین کے روضے کے گنبدوں کی روشنی ہے، ایک منزل بچی ہے۔ اگر ہمت کرو تو شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں امام حسین کی زیارت کر لیں گے۔ جوانوں نے کہا کہ عباس، ملا عباس، ہم تیار ہیں۔ پھر لوگ تیار ہوئے،
اور ہمت کی اور شب جمعہ میں امام حسین کے روضے پر پہنچ گئے. کہا پہلے چلیں گے زیارت کریں گے تب ہوٹل جائیں گے ورنہ بیٹھ گئے تو مشکل ہو جائے گی. گئے زیارت کیا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. نوجوان اکٹھا ہو گئے. ملا عباس ہم اپنے گاؤں میں شب جمعہ اکٹھا ہوتے تھے نا, آپ نوحہ پڑھتے تھے, ماتم کرتے تھے. امام کے روضے میں ہیں, پلیز ایک نوحہ پڑھ دیے ہم لوگ ماتم کر لیں. آپ دیکھیے ملا عباس نے کہا کہ یہاں پہ کون سا نوحہ پڑھوں, کر ڈائری کھولتا ہوں, جو نوحہ نکل آئے پڑھیں گے. ملا عباس نے ڈائری کھولا, جناب علی اکبر کا نوحہ نکل آیا. جناب علی اکبر کا نوحہ نکل آیا. آپ دیکھیے شب جمعہ ہے, نوجوان ماتم کرنے والے ہیں اور علی اکبر کا نوحہ ہے. ملا عباس نے نوحہ پڑھا, جوانوں نے ماتم کیا, خوب رقت ہوئی. ملا عباس نے کہا بس کرو چل کے آرام کرتے ہیں. یہ قافلہ آیا کاروان سرا میں, سب بچے تھکے ہوئے تھے, سب کچھ کھایا پیا اور لیٹ کے سو گئے. ملا عباس کہتے ہیں میں سو رہا تھا, میں نے عالم خواب میں دیکھا کسی نے کھٹکا مارا. خواب دیکھ رہا ہوں کسی نے دق الباب کیا. میں نے دروازہ کھولا, کیا دیکھا ایک سیاہ فام جوان ہے, غلام ہے. پوچھتا ہے ملا عباس آپ ہو؟ میں نے کہا میں ملا عباس ہوں. کہا تمہارے آقا تم سے ملنا چاہتے ہیں. تمہارے آقا تم سے ملنا چاہتے ہیں. کہا کون آقا؟ کہا جس کے لیے تم وہاں سے چل کے آئے ہو. اللہ اکبر, تم سے ملنا چاہتے ہیں. کہا آقا سے کہیے ہم خود آئیں گے. کہا نہیں, آقا نے کہا کہ تیار ہو, ہم خود ملنے کے لیے آ رہے ہیں. ملا عباس کہتے ہیں میں نے عالم خواب میں بچوں کو جگایا کہ آقا ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ دروازے پہ ایک نور روشن ہوا. آقا حسین خود بخود بنفس نفیس ہمارے پاس آئے. ہم سب نے آپ کا کھڑے ہو کے احترام کرنا چاہا. امام نے کہا تمہیں میری جان کی قسم ہے بیٹھ جاؤ, تم بہت تھکے ہو, تم بہت تھکے ہو, بیٹھ جاؤ. بس عزیزو مجلس تمام. ایک مرتبہ ملا عباس امام حسین کے قدموں میں بیٹھ گئے. آقا ہم خود چلے آتے تھے آپ کی زیارت کے لیے. امام نے فرمایا ملا عباس میں تم سے 3 باتیں کہنے کے لیے آیا ہوں, میں تم سے 3 باتیں کہنے کے لیے آیا ہوں. کہا آقا جلدی فرمائیے. کہا ملا عباس پہلی بات تو یہ ہے جو بھی زائر زیارت کرنے کے لیے آتا ہے میں اس کی زیارت کو ضرور آتا ہوں. دوسری بات یہ ہے ملا عباس جب تم نے گاؤں جانا نہیں, گاؤں میں جب تمہاری مجلس ہوتی ہے نا, ایک بوڑھا آدمی چپلوں کے پاس بیٹھ کے اداداروں کے چپل سیدھا کرتا ہے, اس کو میرا سلام کہہ دینا. جی آقا سلام کہہ دیں گے. اب اس کے بعد امام حسین کا لہجہ بدل گیا. ملا عباس آئندہ شب جمعہ آنا ہماری زیارت کے لیے, تو ہماری قبر پہ علی اکبر کا نوحہ نہیں پڑھنا, علی اکبر کا نوحہ نہیں پڑھنا. آقا کو کچھ غلط پڑھ دیا تو جملہ سنیے گا. امام حسین کا گلا بھرایا, آواز دی ملا عباس شب جمعہ میری ماں فاطمہ میری قبر پہ ہوتی ہے, علی اکبر کا نوحہ سنتی ہے تو میری ماں بے چین ہو جاتی ہے. علی اکبر کا نوحہ ہے میرا علی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خدا بندہ ہماری سے بات کو قبول فرما, ہماری عزاداری کو قبول فرما. خدا بندہ ہمارے اعمال سے ہمارے امام کے قلب کو راضی خوشنود فرما. ہمیں اپنے بچوں کی امام زمانہ جیسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. امام کے ظہور میں تاجیر فرما, امام کا ظہور ان کے اعمال انصار میں شمار ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. آپ حضرات التماس سے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شاعر اہل بیت سید کریم حیدر شرر ابن سید سبت حسن, سیدہ رخسانہ بیگم بنت وسیع احمد,
سید اقبال حسین ابن عشرت حسین، خانوادہ سید سبت حسن، خانوادہ سید وسیع احمد، عزیز و قارب، جملہ مومنین مومنات، علماء شعراء اور مراجع کی خدمت میں، اور سید آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خمینی، سید مرتضیٰ مطہری، محسن حجدی، سبت جعفر اور قاسم سلیمانی، مہدی مہندس، شہید سمران اور عارف حسین صاحب کی روح کو ہدیہ فرما دیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا حسین چہلم منانے آئی ہے کرب و بلا بہن، چہلم منانے آئی ہے کرب و بلا بہن، چہلم منانے آئی ہے کرب و بلا بہن، چہلم بطور خاص ملاحظہ کریں مومن جہاں جہاں تشریف فرماؤ۔ آئی ہے مختصر سلیے قافلہ بہن، چہلم منانے آئی ہے کرب و بلا بہن، چہلم منانے آئی ہے کرب و بلا بہن، آئی ہے مختصر سلیے قافلہ بہن، چہلم منانے آئی ہے کرب و بلا 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 بہن، سونپی تھی آپ نے جو امانت نہ لا سکی، بھیا سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی، بھیا سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی، سہتی تھی رہ کے قید میں ہر ایک جفا بہن، سہتی تھی رہ کے قید میں ہر ایک جفا بہن، سہتی تھی رہ کے قید میں ہر ایک جفا بہن، چہلم منانے آئی ہے کرب و بلا بہن، چہلم منانے آئی ہے کرب و بلا بہن، چہلم منانے آئی ہے کرب و بلا بہن، بھائی تمہارے بعد وہ ظلم و ستم ہوئے، سر سے ردائیں چھن گئیں،
بازو بھی بن گئے، سر سے ردائیں چھن گئیں، بازو بھی بن گئے، سر کرتی آئی پھر بھی ہر ایک مرحلہ بہن، سر کرتی آئی پھر بھی ہر ایک مرحلہ بہن، سر کرتی آئی پھر بھی ہر ایک مرحلہ بہن، چہلم منانے آئی ہے کرب و بلا بہن، چہلم منانے آئی ہے کرب، ایک دکھیاری بہن کے بہن اپنے بھائی کے لاشے پہ بطور خاص منانے آئی ہے کرب و بلا بہن، سب کو رہائی مل گئی، عابد نے جب کہا جاؤں گی وطن پہلے میں، جاؤں گی کربلا، جاؤں گی وطن پہلے میں، جاؤں گی کربلا، جائے گی پڑھنے بھائی کو یہ فاتحہ بہن، جائے گی پڑھنے بھائی کو یہ فاتحہ بہن، جائے گی پڑھنے بھائی کو یہ فاتحہ بہن، چہلم منانے آئی ہے کرب و بلا بہن، چہلم منانے آئی ہے کرب و بلا بہن، چہلم منانے آئی ہے کرب و بلا بہن، بھیا حسین میں بھرے دربار میں گئی، کتنی اذیتیں تیری ہمشیر نے سہی، کتنی اذیتیں تیری ہمشیر نے سہی، ہر ایک ستم کا کرتی رہی سامنا بہن، ہر ایک ستم کا کرتی رہی سامنا بہن، ہر ایک ستم کا کرتی رہی سامنا بہن، چہلم منانے آئی ہے کرب و بلا بہن، چہلم منانے آئی ہے کرب و بلا، 7 شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں، چہلم منانے آئی ہے کرب و بلا بہن، عباس میرا مر گیا، اکبر جدا ہوا، تم قتل ہو گئے، میری چھینی گئی ردا، تم قتل ہو گئے، میری چھینی گئی ردا، رو رو کے دے رہی تھی تمہیں کو صدا بہن، رو رو کے دے رہی تھی تمہیں کو صدا بہن، رو رو کے دے رہی تھی تمہیں کو صدا بہن، چہلم منانے آئی ہے کرب و بلا بہن، چہلم منانے آئی ہے کرب و بلا، مکتب لحظہ کریں بطور خاص، چہلم منانے آئی ہے کرب و بلا بہن، گریا کنا ہے چاہنے والے میرے سبھی، خلد بری سے آ گئیں سننے کو ماں میری،
خلدے بری سے آ گئیں سننے کو ماں میری، ایسا فضل نے نوحہ ہمارا پڑھا بہن، ایسا فضل نے نوحہ ہمارا پڑھا بہن، ایسا فضل نے نوحہ ہمارا پڑھا بہن، چہلم منانے آئی ہے کرب و بلا بہن، چہلم منانے آئی ہے کرب و بلا بہن، چہلم منانے آئی ہے کرب و بلا بہن، آئی ہے مختصر سالیے قافلہ بہن۔ یا حسین یا حسین، آپ لوگ اس بچے کا ساتھ دیجئے، بہت ہی اچھا نوحہ پڑھتے ہیں۔ شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، ہوگا احسان بہت آپ کا بھائی ہم پر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، یہ وہ ہے عرش کے پالوں نے جسے پالا ہے، نور زادی ہے اجالوں نے اسے پالا ہے، اس نے دیکھے تھے کہاں شام کے ایسے منظر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، دل کی دھڑکن سے شبیر کی سب کہتے تھے، ساتھ میں اکبر و عباس صدا رہتے تھے، اس کے چہرے سے نہ ہٹتی تھی کبھی میری نظر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، کون سا پیار تھا اس نے جو نہ پایا بھائی، اس کو حوروں نے بھی گودی میں کھلایا بھائی، پیار سے اس کو سبھی کہتے تھے جانے مادر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، پھول کی طرح ہمیشہ ہی رہی ہاتھوں میں، 10 محرم سے نہیں سوئی تھی یہ راتوں میں، سو بھی جاتی تھی تو اٹھ جاتی تھی ڈر کر خواہر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ
سر کھلے سارے اسیروں کے برابر ہی رہی، باپ کے سر کو کبھی دیکھتی تھی مجھ کو کبھی، ہاتھ رکھ لیتی تھی اپنے کبھی رخساروں پر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، شام والوں سے عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، تم نے خورشید کی طرح جو پڑھا ہے اشعر، نوحہ گلشن نے لکھا سب نے سنا رو رو کر، ہند سے شام بلائے گی تمہیں جب خواہر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر۔ ہائے یہ پڑا گھوڑے سے جبرن میں شہ کر بو بلا، واہ حسینہ واہ حسینہ، یہ پڑا گھوڑے سے جبرن میں شہ کر بو بلا، سارے عالم میں قیامت کا تھا ایک شور بپا، درد میں ڈوبی ہوئی آئی ایک ماں کی صدا، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، عصر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، یہ محمد کا نواسا ہے علی کا بیٹا، کیا خطا ہے میرے بیٹے کی بتاؤ تو ذرا، ظالموں کیوں اسے بے جرموں خطا گھیرا ہے، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، عصر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے، ہائے تنہائی کے عالم کے کوئی پاس نہیں، نہیں قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں، یا علی آؤ میرا لال بڑا تنہا ہے، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، ایک دن میں بھرے لشکر کا بھی غم دیکھا ہے، اس نے عباس کا اکبر کا بھی غم دیکھا ہے، دفن کر کے علی اصغر کو
ابھی آیا ہے، ہائے مظلوم میرا مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین۔ آئے بہر خدا حشر بپا ہے بابا، شمر خنجر لیے بالی پہ کھڑا ہے بابا، آپ کے پیارے نواسے کا گلا کٹتا ہے، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، حسین یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك، اللہم لعن الاصابۃ التي جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتلہ، اللہم لعنہم جمیعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا وابن سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیک وعلی جدک وابیک وعلی امک واخیک واولادک واصحابک اجمعین، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم مغیث الشیعۃ وزوار فی یوم یزا روحی وجسمک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم صاحب العصر والزمان، علمان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا امام زماننا، حاضر جل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ